تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات۔ مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا، نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر۔ یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی۔ اللہ درگزر حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا، نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا۔ رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے۔ اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے۔ مصلی پہ بیٹھے، میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں گا۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے۔ تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کرے، کثرت سے کرے، ذوق سے کرے، مصلی آباد رکھے، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی، طبیعت بے قرار رہتی۔ انسان، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے۔ کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائیڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے۔ اور مالک تو بڑا ہی قریب ہے، اللہ تو بڑے کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کو، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا ہے تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے۔ یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا۔ جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے ہی استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے اولاد خراب۔ کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا، ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا، ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی، دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں. جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے. آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے، اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو گا. ایک حدیث نہ پڑھ لوں مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لوں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے. بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں. ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے. شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہے نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. بیٹا، ماں اور بیٹا کو ناپ تکتا ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے. اللہ کی کیسا جملہ ہے؟ اللہ کی رحمت میں ہے. خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہو. فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو. کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے. اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو. حضرت ابو طلحہ اٹھے، ہامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرماتے